اہل حدیث اور غیر مقلدین کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھو یہ جو اہل حدیث ہے یا غیر مقلدین یہ دونوں ایک ہی ہے، صرف نام میں تھوڑا چینجنگ ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ نام کتنا خوبصورت دیا ہے اپنے عقیدے کو، کہ ہم صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں چار، شوافع، موارد، حنابلہ اور احناف، ہم ان کو فالو نہیں کرتے، ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، ہم خود سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کو، تو دوسروں کی تقلید کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو فالو کریں قرآن اور حدیث کے حوالے سے، اس طرح مسائل کے حوالے سے ہم خود سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کو۔ تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑے لوگ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے میں نے پہلے ان کو حضرات کا لفظ کہا ہے کہ یہ حضرات کہتے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی گستاخیاں لازم آ جائے، کیونکہ یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں نا۔ تو دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ عقل کی بات ہے۔ میں آپ کو ویسے ایک عقلی بات بیان کر رہا ہوں کہ جو بھی فرقہ ہوتا ہے یا جو بھی جماعت ہوتی ہے، ان کے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے رہنما اور مقتدا بھی ہوتے ہیں، اور ان کے مقتدی یعنی پیچھے جو لوگ چلتے ہیں چھوٹے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں ان کے۔ لیکن جو مقتدا ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں، ہم اسی کو تقلید کہتے ہیں کہ ان کی باتوں کو وہ فالو کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ اور یہ جو غیر مقلدین ہیں، ان کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کے جو مقتدا ہیں، وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہمارے پارٹی میں آ جاؤ نا۔ ہم کیا کہیں اس کو کہ وہ فرقہ ہے یا مذہب ہے، پانچواں مذہب بنایا ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے آ جاؤ، ہماری تقلید کرو۔ اور دوسری طرف وہ تقلید کے بالکل انکار کر رہے ہیں کہ تقلید جائز بھی نہیں ہے، اور ایک طرف وہ خود دعوت بھی دے رہے ہیں کہ ہماری تقلید کرو، ہماری پیروی کرو۔ تو یہ تقلید ہے نا۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ جب ان کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں ان کو وہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری باتوں کو مانو، ہماری تقلید کرو، ہماری پیروی کرو، اور دوسری طرف وہ تقلید کے بالکل منکر ہیں، تقلید کو مانتے نہیں ہیں کہ کسی کے پیچھے نہ چلو، بس جب آپ خود قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہو تو دوسروں کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے یہ ضد پر اڑ گئے ہیں کہ چار مذاہب کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تقلید کو معتبر نہیں سمجھتے، جائز نہیں سمجھتے ہیں، ورنہ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ یہ چار مذاہب حق پر ہیں، ان میں سے ایک کو فالو کرنا، پیروی کرنا یہ ہم پر واجب ہے، اور باقی کو حق پر ماننا کہ یہ باقی جو ہے یہ حق پر ہیں، یہ تسلیم کرنا یہ بھی ہم پر واجب ہے۔ اور باقی ان میں سے بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے بھی بعض جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، وہ ان باطل فرقوں سے متاثر ہو کر، غیر مقلدین اور اہل حدیث ان سے متاثر ہو کر وہ یہ سوالات کرتے ہیں، یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ جو چار مذاہب ہیں ان کا تو قرآن میں اور احادیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو پھر کس طرح یہ آپ جو اہل سنت والجماعت ہیں یہ بات کرتے ہو کہ ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا ضروری ہے، یہ ہم پر واجب ہے، جب قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں تو کس طرح ہم پر لازم ہے؟ تو دیکھو قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے، لیکن آپ پڑھتے نہیں ہو نا۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے نہیں ہو، آپ سمجھتے نہیں ہو، تو پھر آپ کو کس طرح یہ پتہ چلے گا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں ذکر ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ آپ اللہ رب العزت کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم، اور جو اہل علم لوگ ہیں ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی بات کو مانو۔ تو پہلے نمبر پر اطیعوا اللہ، کہ اللہ کو مانو، قرآن کو مانو، اللہ کے کلام کو مانو۔ تو اگر قرآن عظیم الشان میں کوئی صریح حکم نہیں ہے
تو دوسرے نمبر پر اطیع الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ کے رسول نے جو احکامات بیان کیے ہیں، جو احادیث ذکر کیے ہیں، لہذا ان کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو. اگر احادیث میں بھی کوئی صریح حکم نہیں ہے، نہیں قرآن میں ہے، نہیں احادیث میں کوئی صریح حکم ہے، تو آپ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ان میں سے جو اہل علم لوگ ہیں ان کی پیروی کرو، ان کی بات کو پھر مانو. تو دیکھو یہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اطیعوا کا لفظ لایا ہے، تو یہ اطیعوا یہ امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی آپ پر واجب ہے. دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول کی، اور تیسرے نمبر پر جو اہل علم لوگ ہیں، تم میں سے جو اہل امر لوگ ہیں، ان کی اطاعت آپ پر واجب ہے. تو اب مسئلہ یہاں پر یہ پیش ہوا کہ چار مذاہب، یہ تو بعد کی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعد کی باتیں، یہ چار مذاہب بعد میں وجود میں آئے ہیں. تو یہ مسئلہ نہ قرآن میں ذکر ہے، اور اس طرح نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ امام صاحب کو فالو کرو، یا امام شافعی کو، یا امام احمد بن حنبل کو، یا امام مالک کو. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پھر کس طرح اس کو فالو کر سکتے ہیں، تو دیکھو قرآن میں ذکر نہیں، حدیث میں ذکر نہیں ہے. تو تیسرے نمبر پر یہ جو اللہ رب العزت نے جو اصول بیان کیا وہ اولی الامر منکم، کہ اگر قرآن میں کوئی صریح بات ذکر نہ ہو یا حدیث میں ذکر نہ ہو، تو جو اہل علم لوگ ہیں وہ جو آپ کو بات بیان کرتے ہیں ان کی بات کو مانو، یہ آپ پر واجب ہے. تو یہ جو چار مذاہب ہیں، اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے، تمام امت کا اجماع ہے کہ ان کو فالو کرنا ہم پر واجب ہے. ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا واجب ہے، باقی چار کو ماننا کہ یہ سب حق پر ہیں، یہ بھی ہم پر واجب ہے. اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے، اور اس پر تمام اہل علم اور تمام امت کا اجماع ہے. تو جب اجماع قرآن سے ثابت ہے اور یہ مسئلہ امت محمدیہ اور اہل علم کی اجماع سے ثابت ہے، تو یہ مسئلہ بھی قرآن سے ثابت ہوا. تو جب یہ مسئلہ اجماع سے ثابت ہے اور اجماع قرآن سے ثابت ہے تو مسئلہ حل ہو گیا نا. لہٰذا یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک کی پیروی کریں، ان کے مذہب کو فالو کریں. باقی جو تین مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کو حق پر تسلیم کریں کہ وہ ہر ایک حق پر ہے. اور اس بات پر بھی تمام امت کا اجماع ہے کہ کوئی پانچواں مذہب نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ پانچویں مذہب کی بنیاد رکھے، یہ بھی اس کا دروازہ بھی بند ہے. لہٰذا بس ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہے، اور باقی تینوں کو حق پر تسلیم کرنا ماننا یہ بھی ہم پر واجب ہے اور ضروری ہے. یہ تو قرآن سے بھی میں نے آپ کو ثابت کر کے دکھایا کہ قرآن میں بھی یہ مسئلہ ثابت ہے کہ ان مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کو فالو کرنا یہ ہم پر واجب ہے، کیونکہ اجماعی مسئلہ ہے اور اجماع قرآن سے ثابت ہے.